بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے نماز تراویح کے حوالے سے۔ سب سے پہلے نماز تراویح کی نیت سماعت فرما لیں۔ دیکھیں، آپ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کریں گے، یعنی حافظ صاحب کے پیچھے، تو اس طرح نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے پیچھے، اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کے ہاتھوں کو باندھ لینا۔ یعنی جب حافظ صاحب جو ہے یا امام صاحب جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھیں گے، آپ نے بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اگر آپ جماعت سے نہیں پڑھ رہے، مرد ہو یا عورت، نیت اس طرح کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد اس سورت کو آپ پڑھیں گے۔ رکوع میں چلے جائیں، قومہ، سجدہ، جلسہ، رکعت کو مکمل کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد وہی قل هو اللہ احد اس سورت کو پڑھ کر آپ رکوع میں چلے جائیں۔ اچھا، یہ ضروری نہیں قل هو اللہ احد ہی کی میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص یہ آسان ہے، ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، لیکن آپ قرآن پاک میں سے جہاں آپ کو آسان لگتا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح، رکوع کریں گے، قومہ، سجدہ، جلسہ، اور اسی رکعت میں آپ نے سلام پھیرنا۔ اس طرح آپ نے 2 رکعت ادا کری، اس طرح 2 کر کے آپ 20 رکعتیں ادا کریں گے۔ ہر 4 رکعت کے بعد جو تسبیح ہے، جو ہے تراویح کی دعا ہے، وہ آپ دعا ادا کر لیں، دعا پڑھ لیں۔ اگر دعا یاد نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 20 رکعتیں آپ اس طرح ادا کر لیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، یہ 5 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ تراویح کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں 5 روزہ پڑھ لینے کے بعد ہم بری ذمہ ہو گئے، تو یاد رکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 5 روزہ ادا کر لینے کے بعد کوئی بری نہیں ہو جائے گا۔ نماز تراویح یاد رکھیں، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ نماز تراویح جماعت سے ادا کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر مسجد میں جماعت قائم ہو گئی اور باقی افراد اپنے گھر میں پڑھتے ہیں تو شرعی اعتبار سے یہ درست ہے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، پورا رمضان نماز تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یعنی اگر آپ نے 5 روزہ نماز تراویح پڑھی تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ باقی کے جو رمضان کے ایام ہیں اس میں آپ نے نماز تراویح نہیں ادا کریں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیں، آپ گناہگار ہوں گے۔ آپ نے نماز تراویح پورے ماہ ادا کرنی ہے، تو یہ 5 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں صحیح قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد باقی دنوں بھی آپ نے نماز تراویح ادا کرنی ہوگی۔ اب آئیے آگے مزید ویڈیو کو بڑھاتے ہیں۔ اس مہینے کی خصوصی عبادت نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور سے ہی چلا آ رہا ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں تراویح کی جماعت کرائی، پھر امت پر شفقت فرماتے ہوئے تراویح کی جماعت ترک فرما دی کہ کہیں امت پر تراویح فرض نہ کر دی جائے۔ تراویح کی اہمیت اور فضیلت سماعت فرمائیں۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مداومت یعنی ہمیشگی فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشدین کو اپنے اوپر لازم سمجھو، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح پڑھی اور اسے بہت پسند فرمایا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبد القاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رمضان المبارک میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں آیا تو لوگ وہاں مختلف انداز میں نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ کوئی اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور کسی نے جماعت قائم کی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انی ارا لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، یعنی میرا خیال ہے اگر میں ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں تو بہت اچھا رہے گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قاری قرآن حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر فرما کر تمام لوگوں کو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ پھر ایک رات میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں جانے کے لیے نکلا۔ مسجد پہنچنے پر دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی امام کے ساتھ نماز میں مشغول ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا، نعم البدعۃ ھذہ، یعنی یہ نیا طریقہ کتنا اچھا ہے۔ تراویح کی جماعت ایک اچھا فعل ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الناس یصومون النہار ولا یحسنون ان یقرأوا فلو قرأت علیہم باللیل، یعنی لوگ دن کو روزہ تو اچھی طرح رکھ لیتے ہیں لیکن رات کو تراویح میں قرآن احسن انداز میں نہیں پڑھ پاتے، کیا ہی اچھا ہے کہ تراویح کی جماعت قائم کر کے تم ان کو قرآن سناؤ۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، یعنی اے امیر المومنین یہ چیز پہلے تو نہیں تھی۔ فاروق اعظم نے جواباً ارشاد فرمایا قد علمت ولکنہ حسن، یعنی مجھے معلوم ہے کہ تراویح کی جماعت پہلے نہیں تھی لیکن یہ ایک اچھا فعل ہے۔ فصلی بہم 20 رکعۃ، پس حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد حظیرۃ القدس نامی ایک جگہ ہے جو کہ نور کی ہے، اس میں اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد اللہ پاک ہی جانتا ہے، وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہوتے۔ جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو وہ اپنے رب عز و جل سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نماز تراویح میں حاضر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کو چھوئے یا وہ اس کو مس کریں تو وہ ایسا سعادت مند ہو جائے گا کہ اس کے بعد کبھی بدبخت نہ ہوگا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو ارشاد فرمایا ہم اس فضل و اجر کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ رمضان میں لوگوں کو نماز تراویح کے لیے جمع فرمایا۔ تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یعنی جو رمضان میں نماز تراویح یا دیگر عبادات وغیرہ کے لیے قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے تو اس کے گزشتہ سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ناظرین کرام ذرا غور کیجیے، آج ہمارے ہاں سستی، کاہلی، غفلت کی وجہ سے لوگ نماز تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو نماز تراویح کو اتنی بڑی معذاللہ ٹینشن سمجھتے ہیں، آزمائی سمجھتے ہیں اور اسے ادا کرنے کے لیے ایسی شکل بنا رہے ہوتے ہیں جسے ایک کوفت انہیں آ رہی ہے کہ نماز تراویح بھی ہم نے ادا کرنی ہے۔ تو نماز تراویح خوش دلی سے ادا کریں اور اس فضیلت کو یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں نماز تراویح یا دیگر عبادات وغیرہ کے لیے قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کے لیے تو اس کے گزشتہ سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، تو لہذا ہمیں خوش دلی سے نماز تراویح ادا کرنی چاہیے اللہ پاک کی رضا کے لیے۔ حضرت سیدنا ولید بن علی علیہ رحمۃ اللہ الولی فرماتے میرے والد نے بتایا کہ حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان میں ہمیں تراویح پڑھایا کرتے تھے اور اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر 120 سال کے قریب تھی۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ نماز تراویح کی پابندی کریں۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی تھوڑا سا ذہن دوں گا، نماز تراویح کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کریں اور اپنی زبانوں کو درود شریف سے تر رکھیں۔ بعض لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں غفلت والے شوقوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ رمضان خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے، رمضان برکت والا، رحمتوں عظمتوں والا مہینہ ہے۔ مجھ سمیت ہر شخص کو رمضان کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔